السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، پیارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اسے امت کے درمیان پھیلانے کی، نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عنوان ہے شہر رجب سنت و بدعت کے آئینے میں۔ اس عنوان سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ چاہے شہر رجب ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے، کچھ نیا کرنا ہے یا وہی جو اس سے پہلے ہوتا آ رہا ہے وہی کرنا ہے، یہ چیز ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اگر کسی مہینے میں کوئی عام مہینوں کے اعتبار سے نئی قرآن و سنت کی روشنی میں بات ملتی ہے ہمیں تو آمنا اور صدقنا ہے، اور اگر کوئی چیز نہیں ملتی ہے قرآن و سنت کے مطابق ہمیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے بدعت کہنے میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہوگا، اور جب یہ کنفرم ہو جائے گا کہ وہ بدعت ہے تو پھر اس پر عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ کی ناراضگی، اللہ کے دین سے دوری، اس کے غیظ و غضب کو دعوت دینا ہوگا۔ اس لیے کہ ہر قول، فعل، عمل، ہر عقیدہ جو قرآن و سنت اور سلف صالحین کے اجماع کے خلاف ہوگا وہ ہماری کامیابی کا ذریعہ اور سبب تو نہیں بن سکتا ہے، لیکن اللہ کی ناراضگی، اس کے غیظ و غضب اور جنت سے دوری کا سبب ضرور بن سکتا ہے۔ اس لیے چونکہ ہم ماہ رجب سے گزر رہے ہیں اور اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں لوگوں کے مختلف انداز اور مختلف اطوار اور مختلف طریقے ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے اندر نمازوں کا بول بالا کرتے ہیں، کچھ نئی نمازیں لے کے آتے ہیں، جیسے صلاۃ الرغائب کے نام سے مشہور ایک نماز ہے، یا روزوں کے تعلق سے یا اذکار کے تعلق سے۔ تو یہ کہاں سے لے کے آئے اور کیوں لے کے آئے؟ کیا قرآن یا سنت ہمیں اس سلسلے میں کچھ اجازت دیتی ہے یا یہ سراسر قرآن و سنت اور اجماع امت اور ہدی نبوی کے خلاف ہے؟ دیکھیں، جب انسان کے سامنے روشنی ہوتی ہے تو پھر تاریکی ختم ہوتی ہے، اور انسان کے سامنے جب روشنی نہیں ہوتی ہے تو پھر تاریکی ہوا کرتی ہے۔ دین میں ہمیں روشنی کس چیز کی چاہیے؟ قرآن اور سنت کی۔ اس لیے جب تک ہمارا ذہن و دماغ، ہمارا دل قرآن و سنت کے دلائل سے منور نہیں ہوگا، ہم تمیز نہیں کر پائیں گے کہ یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے، سنت ہے یا بدعت ہے۔ تو اس لیے سنت کا علم ہونا بدعت کی معرفت کے لیے ضروری ہے۔ صحیح راستے کی جانکاری، اسلامی تعلیمات سے جانکاری ضروری ہے، تبھی ہم تمیز کر پائیں گے۔ روشنی سے تاریکی کی تمیز ہوتی ہے، اور تاریکی ہوتی ہے تو روشنی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے ہر وہ مسلمان جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی پوری زندگی، اس کا جاگنا سونا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا قول، اس کا فعل، اس کا عقیدہ، اس کی زندگی کے پورے طریقے اسلام کے مطابق ہوں، سنت کے مطابق ہوں، تو اسے قرآن اور سنت کے ان دلائل اور ان براہین کا جاننا اور پڑھنا اور اس کو بار بار اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے جو ہمیں
سنت کی راہ پر مضبوطی عطا کرتے ہیں اور بدعت کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر نفرت اور بغض پیدا کرتے ہیں، ان نصائص، ان نصوص اور ان دلائل و براہین کا پڑھنا، اس کا سمجھنا اور اس کا بار بار مطالعہ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب تک ہمارے ذہن و دماغ میں سنت کے وہ نصوص، قرآن کی وہ دلیلیں، احادیث جن کے ذریعے ہمیں سنت پہ چلنے کے فوائد اور ان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور جن کے ذریعے ہمیں بدعت کے خطرناک انجام ہمارے سامنے آتے ہیں، جب تک ہم ان کو پڑھیں گے نہیں، ان کو سمجھیں گے نہیں، انہیں اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں گے نہیں، ہم بدعات کی دلدل سے نہیں نکل سکتے۔ اس لیے کہ اہل بدعات ہمیشہ جاہلوں کو شکار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بدعتوں میں جو مبتلا ہوتے ہیں، چاہے رجب کی بدعت ہو، چاہے شعبان کی بدعت ہو، چاہے کسی بھی چیز کی بدعت ہو، عقیدے کی بدعت ہو، عمل کی بدعت ہو، ان تمام بدعتوں میں مبتلا آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو سنت کے نور سے محروم ہیں، سنت کی روشنی سے دور ہیں، سنت سے ان کا واسطہ نہیں ہے، صرف دعوے کا واسطہ ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں دیکھیں، اہل قبور و بدعت، انہوں نے اپنا ٹائٹل سنی رکھا ہے، ٹناٹن سنی، ٹائٹل تو رکھ لیا سنی، لیکن ان کا صبح سے شام تک آپ اگر دیکھیں گے تو اکثر اعمال آپ دیکھیں گے وہ سنت کے خلاف ہیں۔ تو دعوے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل حقیقت کیا ہے اسے دیکھ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے ان نصوص اور ان دلائل اور ان براہین کو پڑھیں، سنیں، دیکھیں اور لوگوں کے سامنے جو ہے اسے رکھیں، لوگوں کے درمیان عام کریں، جو دلائل ہمیں سنت پر مضبوطی سے چلنے کے لیے دعوت دیتے ہیں اور بدعتوں سے ہمیں دور رہنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی تو یقیناً ہم اپنے ہر قدم پر جو ہے یہ کنفرم کرنے کی کوشش کریں گے کہ سنت رسول کا اس سلسلے میں کیا اسوہ اور کیا نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن عظیم کے اندر کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، سورہ اعراف آیت نمبر 3، کہ اے لوگوں تم اتباع کرو، پیروی کرو، مانو، چلو، فالو کرو اس چیز کو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی۔ پتہ یہ چلا کہ ہم کوئی بھی قول، کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل، کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی چیز دین سمجھ کے اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے رب نے کیا نازل کیا ہے اس سلسلے میں ہمارے لیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور جن کو تم نے اپنا آقا بنا رکھا ہے، قدوہ بنا رکھا ہے اور ولی بنا رکھا ہے۔ ولی کے نام پہ تو لوگ اپنا دھندا چلاتے ہیں نا، یہ فلاں ولی ہے تو یہ فلاں ولی ہے تو یہ فلاں ولی ہے تو یہ فلاں ولی ہے۔ شرک کی ابتدائی اولیاء کے دروازے سے انہوں نے کی ہے۔ اللہ نے فرمایا جن کو تم نے ولی بنا لیا ہے وہ تمہارے دین کے تعلق سے تمہارے وہ رہنما نہیں ہے، قائد نہیں ہے۔ قیادت اگر ہونی ہے تو آسمان سے نازل شدہ شریعت کی قیادت چلے گی۔ کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، اگر نبی بھی پابند ہیں کہ وہ بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے پابندی لگا رکھی ہے نبی پر بھی کہ وہ اللہ کے دین کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی مداخلت نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر دنیا کا کون شخص ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو ولی، پیر، مرشد، آقا، حضرت نہیں بنانا دین کے تعلق کے ساتھ، کہ جو ہے وہ کوئی بھی بات کہیں دین کے نام پہ آپ اس کو مانتے چلے جائیں، نہیں۔ اللہ سے نازل شدہ بات بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، آمنا اور صدقنا ہے، اپنی جیب سے لا رہا ہے، اپنی سمجھ سے لا رہا ہے، اپنے دماغ سے پیش کر رہا ہے، ہرگز ہرگز اس کی بات نہیں قبول کی جا سکتی ہے، اس کی بات اس کے اوپر رد کر دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یہ تو اللہ کی بات ہوئی، اللہ کی طرف سے جو نازل ہو، یہ رسول کی بات ہوئی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول دیں اس کو لے لو، حکم ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن ابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. ساری امت میری جنتی ہوگی سوائے اس کے جو جنت میں داخلے سے انکار کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ومن یأبا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدقسمت کون ہوگا جو جنت میں داخلے سے انکار کر دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت جہنم رسید ہوگا، اس نے انکار کر دیا جنت میں داخلے سے. تو دراصل دین کا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہے اوامر کے اندر، اور اللہ اور اس کے رسول کی معصیت سے اجتناب کا ہے نواہی کے اندر. جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان کے قریب نہیں جانا، اور جن چیزوں کا حکم دے دیا ہے استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا. یہ دراصل اسلام ہے، یہ دراصل ایمان ہے، یہ دراصل سنت کی راہ ہے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے، مطیع ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، اللہ رب العالمین کے نیک صالح بندوں کے ساتھ ہوں گے، وہ چاہے وہ نبیوں کی شکل میں ہوں، نبی، صدیق، شہداء، صالح عالمین کو اپنی صحبت عطا کرے گا. نبی، صدیقین، شہداء کی صحبت، اور یہ بڑی سعادت کی زندگی ہوگی، بڑی خوش نصیبی کی زندگی ہوگی کہ بندے کو اللہ رب العالمین نبیوں اور صدیقین، شہداء کی صحبت عطا فرمائے. لیکن کس کو عطا کرے گا؟ وہ لوگ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نبی کی اطاعت کرتے ہیں، اور سادات اور مرشدوں، پیروں کی بات نہیں مانتے. کن چیزوں میں؟ جن چیزوں میں اللہ کی مخالفت ہو رہی ہو، جن چیزوں میں رسول کی مخالفت ہو رہی ہو، کسی کی بھی بات کو ماننے کے لیے ہرگز وہ اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے ہیں. ان کو صحبت نبی ملے گی، ان کو صحبت شہداء، صدیقین اور صالحین کی صحبت ملے گی. اور اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ اکبر، کتنی مبارک صحبت ہے ایسے لوگوں کی صحبت. ایسے لوگ کتنے مبارک، کتنے اچھے رفیق سفر ہیں، رفیق زندگی ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ دراصل انسان کو دنیا کے اندر بھی سعادت کی زندگی عطا کرے گی، اور جنت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کی صحبت عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے دوسری جگہ، یہ سورۃ الحشر کی آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. یہ آیت سورہ نساء کی ہے، 69 نمبر آیت 69. دوسری جگہ اللہ رب العالمین سورہ انفال میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. تم اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہو، ایسی صورت میں ہرگز ان سے دور مت جانا رسول سے. اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے باوجود بھی تم اگر اعراض کرتے ہو تو پھر تم ہلاکت اور بربادی کی طرف جاؤ گے. پھر اللہ رب العالمین نے مخالفت کے تعلق سے کہا، یہ تو اطاعت کے تعلق سے، مخالفت کے تعلق سے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ بچیں، ڈریں، خوف کھائیں، اپنے دل کے اندر دہشت پیدا کریں جو رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ اور رسول کی اطاعت واجب ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا واجب ہے. ہماری زندگی انہی دونوں چیزوں کے درمیان ہونی چاہیے.
کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن میں، کسی بھی وقت میں کوئی بھی عمل ہم نیکی کا کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا بے حد ضروری ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، نبی نے حکم دیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا ہے، کچھ حکم دیا ہے، آپ کا اسوہ کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے اس سلسلے میں، یہ دیکھنا بے حد ضروری ہے۔ نہ یہ کہ کوئی بھی صاحب داڑھی، صاحب ٹوپی، صاحب جبہ، صاحب قبہ آپ کے سامنے لچھے دار تقریر کر رہا ہے اور ادھر ادھر کی پھینک رہا ہے، اور آپ بالکل آنکھیں بند کر کے سبحان اللہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایماندار اور امانت دار اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا محافظ مومن ایسا ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی شکل میں آئے، کتنی بھی خوبصورت انداز میں اس کی تقریر اور اس کی گفتگو ہو رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے خوبصورت بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول، دین صرف قال اللہ اور قال رسول کا نام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں بن سکتا ہے۔ یہ ہمارا اصول اور ہمارا ضابطہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے آپ کو میری شریعت کے تابع نہ کر دے۔ حتی یکون تبعا لما جئت بہ، جو شریعت مجھے اللہ رب العالمین نے دی ہے، جو دین مجھے اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اگر اس کے تابع اپنے آپ کو، اس کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کر دیتا ہے تو ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت اور اپنی محبت کے تعلق سے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے ماں باپ، اس کے بچوں اور پوری کائنات سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو محبوب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جو ہمارا اتنا محبوب ہے اس کے احکام و فرامین ہمارے لیے محبوب ہونے چاہیے، عمل کرنے کے مطابق اور منہیات سے بچنے کے تعلق سے، تب جا کر کے یہ ہماری محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ہوگی۔ اب جہاں تک رجب کا تعلق ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر، توبہ میں 36 نمبر آیت ہے 36، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے تو سال کے 12 مہینے ہیں، منها 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے 4 مہینوں کی۔ اب وہ 4 مہینے کون ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 ثلاثة متواليات ترتعد الحجة المحرم ورجب شهر الله الذي بين جمادى وشعبان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ورنہ بجائے اس کا بینیفٹ ملنے کے آپ کی پکڑ ہو جائے گی، آپ کی گرفت ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، خلاصہ درس کا یہ ہے کہ سنت کے مطابق اگر آپ ماہ رجب کے مہینے کو گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں رکھیے، جیسے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم حرمت کے مہینوں میں سے ہے، اسی طرح سے یہ مہینہ بھی حرمت کا مہینہ ہے۔ یوں تو ہمیشہ انسان کو اپنے آپ کو محرمات سے محفوظ رکھنا چاہیے، بچانا چاہیے، لیکن اگر حرمت کے مہینے میں بندہ محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو چونکہ اس کی حرمت ہے، اس کی عزت ہے، اس کا احترام اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے آپ اگر کوئی گناہ کا کام کریں گے تو چونکہ جو ہے اس مہینے کی حرمت کا اعتبار نہیں کر رہے ہیں تو گناہ زیادہ آپ کو ملے گا، لیکن آپ نیکی کے کام کے تعلق سے آپ نارمل نیکی کا کام کرتے جائیے۔ کسی نیکی کے کام کی کوئی خاص فضیلت شریعت میں وارد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اور بدعتوں سے اور خرافات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید اور سنت کی راہ پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرماتے ہوئے اسی کی تعلیمات اور کو عام کرنے اور اسی کی طرف لوگوں کو ہمیں دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معذرت چاہوں گا، آج کچھ اس طرح کا سچویشن میرے سامنے تھا کہ درس کو مختصر کرنا پڑا، لیکن امید ہے کہ پھر بھی انشاءاللہ اس درس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنے اور اسے لوگوں کے سامنے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔